بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف اسلام میں آج صبح سویرے یہ افسوسناک اور اندوناک خبر پہنچی ہے کہ محسن دیوبند اور صحیح معنوں میں اس علاقے کے بڑے محسن، مسلم فنڈ کے چیئرمین اور جمعیت علماء ہند کے قومی خادم جناب مولانا حسیب صدیقی کا آج صبح 83 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سلسلے میں ہم پہلے آپ کو بتا دیں چند یہ تصاویر دکھا رہے ہیں جو ان کے گھر پر لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں۔ تصویر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، جناب نواز دیوبندی جو سابق وزیر مملکت ہیں اور آپ مشہور شاعر ہیں، ان کے گھر پر آپ تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پہلے جمعیت علماء ہند کے قومی صدر جناب مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری اور دارالعلوم دیوبند کے نائب محتم جناب مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی اور دوسرے موقر اساتذہ دارالعلوم دیوبند گھر پر آ کر تعزیت پیش کر چکے ہیں اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کر چکے ہیں۔ یہ تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں آپ کو حسیب صدیقی صاحب کے مکان کا منظر نظر آ رہا ہے جہاں یہ لوگ تعزیت کے لیے ان کے گھر پر تانتا لگا ہوا ہے۔ یہ تصاویر ہمیں دیوبند سے صحافی سمیر دیوبندی نے بھیجی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ لکھنؤ سے سعید ہاشمی جڑے ہوئے ہیں جو صحافی ہیں، اور دیوبند سے سمیر دیوبندی جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی صحافی ہیں۔ ان دونوں حضرات نے وائس آف اسلام کو جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق مرحوم کی تدفین عصر کے بعد ہوگی، اور مرحوم کی زندگی کے بارے میں جو انہوں نے ہمیں بتایا، مرحوم خواہ آپ ان کو سماجی سطح پر لیں یا ملی سطح پر لیں یا مذہبی سطح پر لیں، ہر سطح پر ان کی خدمات رہی ہیں۔ مثال کے طور پر فدائے ملت جمعیت علماء ہند کے سابق صدر جناب حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً نصف صدی پہلے حسیب صدیقی کو مسلم فنڈ کا مینیجر بنایا، تو حسیب صدیقی نے جوہد مسلسل سے کام لے کر اور شب و روز کی محنت کر کر اس مسلم فنڈ کو مسلم فنڈ کی حیثیت میں قائم کیا، اور اتنا بڑا اس کا دائرہ کار ہو گیا کہ آج اس فنڈ کی مسلم فنڈ کی ایک شاخ قریبی گاؤں نانگل میں جو ضلع سہارنپور میں ہی ہے، وہاں ایک شاخ اس کی قائم ہو گئی، اور بحمد اللہ اس کے تحت حسیب صدیقی صاحب نے مدنی ITI جیسا ادارہ قائم کیا، پبلک گرلز انٹر کالج قائم کیا، نرسری اسکول قائم کیا، اسپتال بنایا، اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار پر کھڑا کرنے کے لیے ان کو خود کفیل بنانے کے لیے ڈرائیونگ سینٹر قائم کیا، جس میں ہزارہ نوجوان ڈرائیونگ سیکھ کر اپنا فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ITI میں ہزارہ نوجوان فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، پبلک گرلز کالج سے ہزارہ طالبات فارغ ہو چکی ہیں۔ اس طرح حسیب صدیقی صاحب کا یہ ایک بڑا کام ہے۔ حسیب صدیقی صاحب 5 سال تک دیوبند شہر کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور یہ بتلا دوں کہ جب آپ دیوبند شہر کے وہ انتخابی مہم چلا رہے تھے تو انتخابی مہم سے یعنی انتخابات کی آخری دن سے چند دن پہلے وہ دیوبند میں آئے تھے، کہیں باہر غالباً سفر حج پر آپ تشریف لے گئے تھے، اور اس طرح بہت کم مہم چلائے اور لوگوں نے ان کو اکثریت سے جتا دیا تھا۔ حسیب صدیقی پر شہریوں نے اس طرح اعتماد اپنا جتایا تھا۔ حسیب صدیقی اسی پر بس نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اردو صحافت پر خاص دھیان دیتے تھے، اور اردو صحافت کو ترقی پر گامزن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے انہوں نے شروع میں سعید ہاشمی کی رہنمائی میں دیوبند نیوز نیٹ ورک قائم کیا، اور جس کی افتتاحی تقریب میں یہ راقم الحروف بھی گیا تھا، اور آج کل اس کو سمیر صاحب دیکھ رہے ہیں۔ دیوبند نیوز نیٹ ورک کا ایک کمال یہ ہے کہ وہاں دیوبند کے تقریباً سبھی صحافی آ کر اردو کے ہوں ہندی کے ہوں اپنی خبریں بناتے ہیں، وہاں سے بھیجتے ہیں، ان کو آپ نے بیٹھنے کے لیے ان کو دفتر دے رکھا ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے، اور اس طرح آپ کی اگر سماجی خدمات ہم دیکھیں تو آپ بہت سی بیواؤں کو وظیفہ دیا کرتے تھے، غریب طلباء کی مدد کیا کرتے تھے، اور بہت سے غریبوں کو آپ لحاف وغیرہ اور جرسی وغیرہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس طرح صحیح معنوں میں وہ محسن دیوبند تھے۔ اقتصادیات پر ان کی پکڑ کیسی تھی
یہ تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے، راقم الحروف نے اس وائس آف اسلام کے نمائندے نے سعید ہاشمی کے واسطے سے ان سے وقت لیا ملاقات کا. صبح کا انہیں تقریباً 8 بجے کا وقت دیا اور شعبہ اقتصادیات پر اور معاشیات پر ان سے ایک انٹرویو کیا گیا. اس انٹرویو میں حسیب صدیقی نے جو معلومات فراہم کی، حد یہ کہ کس ملک کی کرنسی کا کیا وزن ہے، کس ملک کی کرنسی کتنے اس میں چلتی ہے اور کس ملک کا سکہ کتنی قیمت کا ہے، یہ تمام باتیں انہوں نے ہمیں بتائی. مسلم بچے کس روزگار پر لگ سکتے ہیں، روزگار کی اسکیمیں کہاں کہاں ہیں، اور ہم منصوبہ بندی کے ساتھ معاشیات کے قدم میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. تقریباً 40 منٹ کے انٹرویو میں حسیب صدیقی نے یہ باتیں بتائی جو اس وقت ملک کے کثیر الاشاعت کئی اخباروں میں شائع ہوا تھا. یہ سعید ہاشمی کی موجودگی میں یہ انٹرویو لیا گیا تھا. اس کے علاوہ حسیب صدیقی صاحب نے کا ایک جو بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کا ان پر ہمیشہ اعتماد رہا ہے، شہریوں کا اعتماد رہا ہے. اور حسیب صدیقی صاحب ایک کام عازمین حج کے لیے بھی کیا کرتے تھے. تقریباً 40-50 سال سے وہ اپنے یہاں ایک باقاعدہ دفتر قائم کراتے، لوگوں کو بٹھاتے اور عازمین حج کے فارم بھرانے کا کام، ٹیکے انجیکشن لگوانے کا کام وہ باقاعدہ کرا کرتے تھے. اور 40-45 سال سے یہ کام بھی وہ جو ہے برابر کرا رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ حسیب صدیقی صاحب کا انتقال کیسا ہوا، بظاہر کیا بیماری ہوئی. تو سمیر صاحب ہمیں دیوبند سے یہ بتا رہے ہیں کہ بظاہر کوئی بیماری نہیں تھی. 83 برس کی عمر میں جو جیسا خون میں حدت ہے یا شوگر کی بیماری ہیں، ایسی بیماری ہو جاتی ہیں، وہ اچانک گئے، کچھ سانس لینے میں تنگی محسوس کی اور اس طرح کچھ اچانک ہی ویسے انتقال ہو گیا. بظاہر کوئی بڑی بیماری کا لاحقہ نہیں تھا. اس طرح ہم دیکھیں تو حسیب صدیقی صاحب ایک صحیح معنوں میں سماجی، ملی اور مذہبی خدمات اور جو ہے مذہبی میدان میں ہر شعبے میں وہ کام کر رہے تھے اور اچھی طرح کام کر رہے تھے. ان کے انتقال پر بہت سے علمی شخصیات نے تعزیتی پیغام وائس آف اسلام کو بھیجے ہیں اور ان میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جمعیت علماء ہند کے قومی جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی اور جمعیت علماء ہند کے صوبائی نائب صدر جناب مولانا ڈاکٹر جمال الدین قاسمی اور اسی طرح جمعیت علماء ہند کے ایک جو ہے دوسرے صدر جناب حافظ فرقان اسدی اور اسی طرح اشاعت الاسلام سے مولانا برکت اللہ امینی اور ادارہ تحقیقات شریعہ کے ڈائریکٹر جناب مولانا محمد عرفان ثاقب قاسمی اور قاسم العلوم کہاندرہ سے جناب مولانا بدر الہدا قاسمی، مولانا بدر الہدا قاسمی اور جمعیت علماء بڑھانے سے جناب آصف قریشی، جناب حافظ تحسین رانا، جناب حافظ شوکت رانا، حسین پور سے جناب مولانا عمران خان حسین پوری. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے تعزیتی پیغام بھیجے ہیں اور ان میں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، پسماندگان کی لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے اور ابھی بہت سے اداروں میں، بہت سی مساجد میں قرآن کی تلاوت کر حسیب صدیقی کی روح کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں آخر میں پھر ہم عرض کر دیں کہ مرحوم کی تدفین بعد نماز اثر ہوگی انشاءاللہ العزیز.